پڑھتا ہے پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتا، ٹھیک ہے، ایک بات یاد رکھ لے، اور وہ کہتی ہے جی میں اسے کہتی بھی ہوں، کہنے سے فرض پورا نہیں ہو جاتا، اولاد کو خاص طور پہ، ٹھیک ہے، اور یہ جو ڈانٹتی ہے یہ اور غلطی کرتی ہیں آپ، اور یہ جو غصہ کرتی ہے یہ اور غلطی کرتی ہے، یعنی غلطی پہ غلطی کرتے جاتے ہیں، نہیں پڑے گا وہ۔ چلیں پھر منا لیں غصے سے، پھر ہم سے کیا پوچھتے ہیں، کریں ڈانٹیں پھر اتاریں جوتا ماریں اسے، یہی تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ غلطی کر رہی ہیں۔ ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو اس ٹائم کون سی میڈیسن چاہیے، والدین کو تو وہ باہر نکال دیتے ہیں ڈاکٹر کے، بھائی آپ نکل جائیں، بچے کا آپریشن کیسے کرنا ہے ہمیں پتا ہے، تو والدین بولے نہیں نہیں ہم پاس کھڑے ہوں گے تو وہ ڈاکٹر تو نہیں انٹر ہونے دیتے، انہیں زیادہ پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کیسے علاج کرنا ہے، ٹھیک کہہ رہے ہو کہ نہیں؟ اسی وجہ سے تو وہ بگڑا ہے کہ جو آپ ڈانٹتے ہیں مارتے ہیں یا غصے ہوتے ہیں وہ ہنس بھی رہا ہے کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بچوں پہ نیگیٹیوٹی ڈالتا ہے۔ قرآن صحیح کہتا ہے، آپ لوگ نہیں صحیح کہتی، مائیں نہیں صحیح کر رہی ہیں آج کل، قرآن ٹھیک کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے وہ میں بتاتا ہوں، پھر سن لے ڈانٹنا چاہیے کہ نہیں۔ یہ جو آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے، یہ دین کا حصہ ہے کہ نہیں؟ بولے جی، آپ کا بچہ یہ اسکول میں تعلیم حاصل کرتا ہے نا، تربیت، تو یہ دین کا حصہ ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ تو پھر قرآن کیا کہتا ہے آیت الکرسی کے فوراً بعد؟ لا اکراہ فی الدین۔ اس کا ترجمہ بڑا آسان ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کسی سے پوچھ لیجئے گا کہ دین میں کسی قسم کی کوئی سختی نہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے۔ تو آپ کا بچہ اسکول پڑھا ہے، یہ تو دین کا حصہ ہے، اور قرآن کہتا ہے دین میں سختی نہیں، تو آپ کیسے ڈانٹ سکتے ہیں؟ آپ کیسے مار سکتے ہیں؟ تو باجی میری پوری بات تو سن لیں، آپ کو میں نے قرآن کی آیت پڑھ دی ہے تو آپ سمجھیں، میری آپ سے کوئی لڑائی نہیں، آپ میری بات کو سمجھیں، آپ کا بیٹا نیک ہو جائے گا، میری بات سنیں گی، یہ قرآن کی بات ہے، ہم قرآن کے آگے دلیل نہیں دے سکتے، وہ اللہ کی باتیں ہیں، وہ بڑی سمجھداری کی باتیں ہیں، میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں کیسے ٹھیک ہو جائے گا، بتا دوں کہ رہنے دوں؟ تو اس لیے میری بات سنیں، میں نے آپ کو قرآن کا حوالہ اس لیے دیا ہے کہ یہ جو مائیں غصے ہو رہی ہیں نا، آپ کی نہیں بات کر رہا، پوری پاکستانی مائیں غلط روش پہ چل رہی ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں بچوں کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، تو یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہیں چیزیں، سنیں سمجھیں، وہ اللہ کے نبی، آپ تو قرآن کی دی ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں 10 سال خدمت کی اللہ کے نبی کی، بچہ تھا، بڑی غلطیاں کرتا تھا، کھیلنے لگ جاتا تھا، لیکن 10 سالوں میں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ مارنا تو دور کی بات، اللہ کے نبی نے میری تربیت کرتے ہوئے، مجھے سمجھاتے ہوئے، مجھے نصیحت کرتے ہوئے کبھی ڈانٹا بھی ہو۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں۔ اب اللہ کے نبی سے بڑھ کر ماؤں کا رتبہ تو نہیں نا، تو دیکھیں کیسے سمجھاتے ہیں۔ اب مجھے یا ہمیں طریقہ نہیں آتا بچوں کو سمجھانے کا، ضد سے مار سے تو بچہ اور ڈھیٹ ہوتا ہے، وہ اور کہتا ہے چلو ایک ہی کام تھا نا، ماں غصے ہوتی ہے ہو جائے، زیادہ زیادہ ماں کیا کرے گی، 2 تھپڑ لگا دے گی، لگا لے، اس سے تو بچہ اور کہنا نہیں مانتا، بچہ اور بگڑ جاتا ہے۔ یہی تو غلطی کر رہی ہیں پاکستانی مائیں، پوری دنیا میں مائیں مارتی نہیں ہے، جرم ہے، باہر کے ملکوں میں اگر آپ کا کوئی عزیز قریب باہر یورپ گیا ہوا ہے تو اسے فون کیجئے گا، اسے پوچھئے گا کہ کیا باہر کے ملکوں میں والد یا والدہ اپنے بچے کو مار سکتے ہیں، وہ بولے گا جیل میں جائیں گے۔ تو کیا وہ بچے پڑھ نہیں رہے ہیں؟ آپ کے بچوں سے کہیں زیادہ پڑھ رہے ہیں، کہیں زیادہ ٹیکنالوجی حاصل کر رہے ہیں، کہیں زیادہ سائنسدان بن رہے ہیں، ساری چیزیں وہ ایجاد کر رہے ہیں، تو پھر ادھر تو نہیں مائیں مار رہی، ادھر تو نہیں مائیں ڈانٹ رہی۔ یہ غصہ ہم صرف اپنے جذبات نکالنے کے لیے کرتے ہیں بس، اس سے بچہ ٹھیک ہو جائے گا کوئی گارنٹی نہیں۔ تو اس لیے میں آپ کو کچھ طریقے بتا دیتا ہوں اسلام کی روح سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے اور ریسرچ سے کہ کیسے آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پہلی بات کہ جو بھی بچہ جو بھی کام کرتا ہے وہ ماحول دیکھ کے کرتا ہے، بہت دھیان سے سمجھیے گا جی،
آپ کے لیے بہت فائدہ مند چیزیں ہیں، لیکن سب کے لیے نہیں، تھوڑے لوگوں کے لیے۔ سب کو نہیں فائدہ ہونا باتوں کا، اللہ نے کہہ دیا نا کہ نصیحت تھوڑے لوگ پکڑتے ہیں، سارے تو پکڑیں گے نہیں، کیونکہ میرا نہیں، میرے رب کا فیصلہ ہے۔ اب آپ میں سے کون سے تھوڑے لوگ نصیحت پکڑتے ہیں، یہ وہ بہتر جانتے ہیں، ان کا دل بہتر جانتا ہے، یا جن کا دل اللہ یعنی رحمان کی انگلیوں میں ہے کہ وہ دل پھیر دے گا، وہ بس نصیحت پکڑیں گے، باقی اپنی روٹین پہ ہی رہیں گے، ان کو ادھر آنے یا نہ آنے کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ بھی میں نہیں کہتا، یہ بھی قرآن کہتا ہے کہ تو انہیں ڈرائے یا نہ ڈرائے، یہ بات ماننے والے نہیں ہیں، اللہ نے ان انسانوں کے لیے فیصلہ کر دیا ہوا ہے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بات ماننے